ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیکھو اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا بھائی, بعض لوگ ایسے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو اللہ کی محبت کے نا چشمے ابل رہے ہوتے ہیں, آپ بھی ان چشموں سے سیراب ہو گئے. ہم جب اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی محفل سے اٹھتے تھے ایسا لگتا تھا بالکل دنیا کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت, حالانکہ حضرت کو بہت پیسے والے تھے, ورنہ پیسے والے کے پاس بیٹھ کے تو دنیا کی محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی. ہمارے حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا مگر بیٹھنے کے بعد دنیا کی محبت بڑھنے کے بجائے کم. اتنا پیسہ تھا کہ گھڑی حضرت کی لاکھوں روپے کی تھی, یہ جو گھڑی ہے لاکھوں روپے کی گھڑی, لاکھوں روپے کی گاڑیاں. وہ کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی حضرت نے, یہاں حضرت کو حضرت کی شان کے مطابق گاڑی مل ہی نہیں رہی تھی, اتنی بڑی لمبی چوڑی گاڑی, اور گھر ایسا لگژری بنایا ہوا تھا حضرت نے, ذاتی گھر نہیں تھا لیکن جو گھر تھا اس کو بہت سجایا ہوا تھا, بہت ایئر کنڈیشن کے بغیر رہتے نہیں تھے, ایسے کھانے پینے بڑے خاندانی قسم کے. لیکن وہاں بیٹھنے کے بعد بات بجائے دنیا کی محبت پیدا ہونے کی کیا ہو رہی ہے؟ بولو, کمال تو یہی ہے نا. دیکھو جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ اگر باتیں کرے دنیا کچھ بھی نہیں, آپ کہیں گے تیرے کو کیا پتا, تیرے پاس پراٹھے کے پیسے تو ہیں نہیں. کیا خیال ہے؟ جیسے جب میں دوسری شادی میں بیان کرتا ہوں نا, بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں, کچھ تو نظریاتی طور پہ کرتے ہیں, کچھ لے کرتے ہیں کہ وہ دم ہی نہیں ہے ان میں, یا ان کو رشتہ ہی نہیں مل رہا ہوتا, یا عمر اتنی ہو گئی ہے, اور کچھ نظریاتی طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت کے پاس جب ہم بیٹھتے تھے, حضرت کے پاس دولت بھی, اور ایسی نوٹوں کی گڑیاں آتی تھیں جو زمینوں کے جب آتا تھا نا وہ کٹائی کے پیسے فصل کے, اور ہدیے بھی حضرت کو بہت ملتے تھے, حضرت کے چاہنے والے بہت تھے. تو ایسے نوٹوں کی گڈی رکھی ہوتی تھی, تو اتنی نیچے نہیں, میز تھوڑی اوپر تھی, یوں سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے, اتنی گڈی بھی بہت ہے میرا. حضرت کیا کرتے تھے, جو اپنا مہینے کا خرچہ تھا نا حضرت کا, جو شاہانہ اسٹائل, اس اسٹائل کے پیسے نکال لیتے تھے, اس میں گیس بجلی کا بل, ماہانہ کھانے پینے کا خرچہ, باقی سارا صدقہ. باقی سارا کیا بھائی, یہ چیزیں تو ایک دفعہ خرید جاتی ہیں, گھڑی اچھی لے لی, گاڑی اچھی لے لی, اور بچے چونکہ حضرت کے سارے اسٹیبل تھے, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے سعودی عرب پڑھ لکھ کے, تو بچوں کے پھر حضرت نے فکر ہی نہیں کی کہ بچوں کے لیے پراپرٹی بناؤں, یہ کروں وہ کروں, نہ بچے خود. حضرت بلکہ اپنے بچوں کے بارے میں کہتے تھے نیک ہوں گے تو اللہ کھلائے گا, نہیں ہوں گے تو پھر کیوں کھائیں بھائی وہ, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ نیک ہیں الحمدللہ, وہ عالم بنے مدرسے میں, پھر مدینہ یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا, پھر وہاں سے مختلف ملکوں میں تبلیغ کے لیے تشکیل, تو وہ خود اسٹیبل ہو گئے. تو حضرت نے پھر گھر ہی نہیں بنایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, جب بچے بھی اسٹیبل ہیں, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, تو ہم نے گھر بنا کے کیا کرنا ہے. تو جتنا پیسہ آ رہا ہے ذاتی گھر 1 انچ بھی جگہ نہیں لی. پھر آخری عمر میں نے بتایا نا بار بار, جب اللہ بہت زیادہ دے کہ آپ خوراک بھی اچھی کر لو, لباس بھی اچھا کر لو, اور بچوں کی تعلیم پہ بھی خرچ کر لو, سواری اچھی کر لو, پھر اگر بچ رہا ہے تو یار پراپرٹی پہ لگو, کیونکہ پراپرٹی پہ لگتا بہت ہے. اتنی پراپرٹی کی سے ہمیں محبت نہیں ہونی چاہیے جتنا اس پہ لگ رہا ہے, یعنی لگ رہا بہت زیادہ ہے اور اس کا آؤٹ پٹ اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہاں پراپرٹی بزنس کے لیے لینی ہے تو ایک الگ بات ہے, وہ تو بزنس تو پھر ہر طرح کے جائز ہے نا. آپ پلاٹ لے رہے ہو تاکہ میں بیچ دوں, یا گھر خریدا تاکہ میں مہنگا ہونے پہ بیچ دوں, وہ تو ایک بزنس ہے. اپنے رہنے کے لیے دیواروں اینٹوں پہ اتنا ٹھوس دینا جبکہ عمر آپ کی, تو جس کو بہت پیسہ دیا وہ کر لے, نہیں دیا تو بھائی یہ مسافر خانہ ہے, دیواروں اینٹوں سے دل نہیں لگانا. تو حضرت نے نہیں بنایا. بالکل آخر عمر میں پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ لے لیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہو جائے, ٹھکانہ ہو جائے, کیوں بچے چونکہ باہر تھے تو ضرورت اس کی بھی نہیں پڑی, تو وہ بھی اپنے لیے نہیں لیا, اپنے لیے کرائے کے گھر میں ہی رہنا ہے, ٹھیک ہے نا, کیا ضرورت ہے بھائی دیواروں اینٹوں سے دل لگانا. لیکن اس گھر کو ایسا سجایا ہوا تھا. اب حضرت اگر فکر کرتے نا شروع سے اپنا گھر, تو گھر تو شاید اپنا ہو جاتا, نہ سجایا ہوا ہوتا, نہ خوراک اچھی ہوتی, نہ گاڑی اچھی ہوتی, نہ گھڑی صحیح ہوتی. اچھا گھڑی کی یہ نہیں کہ کوئی ہیرے جواہرات چھچور پنا جو سے ہوتا ہے, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس میں, وہ گھڑی معیاری ہونے کی وجہ سے مہنگی تھی. تو اتنی دولت تھی, لیکن جب ہم حضرت کے پاس بیٹھتے تھے تو دنیا کی محبت بڑھنے کے بجائے کیا ہوتی تھی, کم ہوتی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ دل میں دنیا نہیں تھی, دل میں دنیا نہیں تھی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ داڑیاں بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھو تو پتہ چلتا ہے دنیا کی محبت کے چشمے تو نہیں ابل سکتے نا, گٹر ابل رہے ہیں گندگی کے, اتنی اسمیل ہے ان کے اندر دنیا کی محبت کی. چونکہ ہم رہے نا کچھ اہل دل کے ساتھ, یہ چیزیں صحبت کے بغیر کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں ہیں.